السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ زار یوٹیوب چینل۔ قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ایپیسوڈ نمبر 6۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہمارے مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پیاس نہیں، رضا نے کھوئے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تم اب عاشق بن چکے ہو، پکے عاشق، جس کا دین درم سب محبوب۔ وہ دکھ جائے تو صبح، نہ دکھے تو رات۔ دکھی بھی کب؟ اس نے اس کی بات کاٹی۔ لوٹ آؤ، راستہ مشکل ہے۔ کاش وہ دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا کے کھڑا ہو گیا۔ اب کی بار اسے دیکھا تو میں وشر بھی دے پاؤں گا۔ مجھے ایک پل چین نہیں، یہ سکون چاہیے نہ میرے بس میں۔ ساجد کو اس کی حالت عجیب لگی۔ وہ بیچ بچی عاشق لگ رہا تھا۔ رضا، ہماری اصل پڑھائی اب شروع ہوئی ہے۔ دیکھ، زندگی کو مشکل نہ بنا، پڑھ لکھ لے۔ تو بتا، اس گاؤں کون ہوگا جو میرے یار کے رشتے کو انکار کرے؟ بس کچھ بن جا پہلے۔ کیا تو سچ مچ نہیں سمجھ رہا مجھے؟ دیکھ غور سے، دیکھ مجھے۔ بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، نیند آئے بھی تو سو نہیں پاتا۔ آنکھیں دیکھ میری۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے کندھوں کو جھٹکا اور زور سے بولا، کیا تجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ اب کی بار اس کی آواز دھیمی تھی۔ تو بس اسے دیکھ لوں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، دل کو تازگی ملے، بس اتنا ہی۔ اب ساجد اسی بینچ پہ بیٹھا گہرا سانس لے کے اسے دیکھا۔ ٹھیک، کل ہوگا کام۔ رضا نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور اس کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اگلے 2 دن کے اندر ساجد نے کسی بھی طرح کر کے اس کی معلومات اکٹھی کی۔ وہ 10ویں میں تھی، اسکول آنے جانے کے علاوہ وہ گھر سے باہر کم ہی نکلتی تھی۔ بس ایک یہی طریقہ تھا کہ اسے راستے میں ملا جائے، مگر کیسے؟ یہ سوال مشکل تھا۔ رضا کسی بھی طرح اسے بدنام نہیں کرانا چاہتا تھا۔ وہ آتے جاتے اکیلی ہوتی بھی نہ تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوتی تو سوچ بچار کے بعد طے یہ پایا کہ وہ اسے راستے میں جاتے بس دیکھے گا۔ اتنا ہی ہو سکتا تھا۔ فی الحال وہ دونوں نہ تو کوئی اوباش لونڈے تھے، نہ ہی کسی ایسی دیسی فلمی سے۔ اول تو ان کے اندر ہمت نہ تھی کسی حرکت کی، مگر کچھ کرتے بھی تو ان کے گھر والے ان کی خوب دلائی کرتے۔ وہ دونوں چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے اسکول کی طرف جاتے، راستے میں ایک بڑے سے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ رضا کی بے چینی سوار تھی۔ 2 پل کو بیٹھتا تو پھر اٹھ کھڑا ہوتا، کبھی کرتے کے اوپر کے بٹن کو کھول کے کالر پیچھے کر کے ہوا لگواتا۔ اسے لگتا کہ اس کا حلق خشک ہو رہا ہے جیسے، پھر بٹن بند کرتا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگتا۔ ساجد گھاس پہ بیٹھا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ وقت آ چکا تھا، وہ دور سے چلتی آ رہی تھی۔ رضا کے تیز چلتے قدم ایک پل میں تھم گئے۔ وہ اکیلی نہ تھی، اسکول کی 4 سہیلیاں اور بھی تھی ساتھ میں۔ وہ ان سب میں مختلف تھی، سرخ و سفید رنگت، باوقار سراپا پر اعتمادی۔ رضا، ساجد نے زور سے آواز دی۔ رضا جیسے خواب سے جاگا ہو، اس نے چونک کے دیکھا تو ساجد نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس کی طرف گیا، کیونکہ وہ لوگ کافی قریب آ چکی تھی۔ وہ پاس سے گزر رہی تھی۔ رضا نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں لگی تھی، مگر ان کو دیکھ کے ان کے کہکہے فوراً تھم گئے۔ روشنی۔ رضا کا دل پکارا، اس کا دل چاہا وہ ایک بار اسے پلٹ کر دیکھے، مگر وہ نہ رکی نہ دیکھا، مگر ایک خوشبو کے ٹھنڈے جھونکے کی طرح اس کے دیدار نے رضا کے دل کو سکون بخشا تھا۔ اسے لگا اب کچھ دن گزر جائیں گے۔ ساجد نے کھڑے ہو کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بے درد، ذرا انصاف تو کر، اس عمر میں اور مغموم ہے وہ۔ پھولوں کی طرح نازک ہے بھی، تاروں کی طرح معصوم ہے وہ۔ مجبور ہوں میں، مظلوم ہے وہ، مظلوم پہ یوں بے داد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ رضا کے لبوں سے بے اختیار شعر نکلے تھے۔ وہ جا چکی تھی، مگر اس کی نظریں اسی راستے پہ تھی جن سے وہ گزری تھی۔ اسے لگا اس کی خوشبو بھی اس فضا میں موجود ہے۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، وہ پھر سے بولا تھا۔ اس کے لبوں سے جیسے التجا نکل رہی تھی۔ اے عشق خدارا دیکھ کہیں وہ شوق ہزی بدنام نہ ہو، وہ ماہ لگا بدنام نہ ہو، وہ زہر جبی بدنام نہ ہو، ناموس کا اس کے پاس رہے وہ پردہ نشی بدنام نہ ہو، اس پردہ نشی کو یاد نہ کر، اے عشق ہمیں برباد نہ کر۔ ساجد کو لگا اس کی ہچکی بن گئی ہے۔ وہ چپ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں اب لال ہو رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا، مگر شاید اس کے آنسو اس کے اندر گر رہے تھے، اس کا ظاہر نہیں اس کا باطن بھگو رہے تھے۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، اس سے آگے وہ بول نہیں پایا تھا۔ ساجد نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا۔ وہ دونوں یار کتنے لمحے ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔
ساجد کو اس پہ ترس آ رہا تھا، وہ سچ مچ بے بس ہو چکا تھا، سب کچھ اس کے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ ایک خط لکھ۔ ساجد کی بات پہ وہ ایک دم اس سے الگ ہوا۔ کیسا خط؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اپنا حال دل بیان کر، وہ مان گئی تو یک طرفہ محبت کی اذیت نہیں رہے گی۔ رضا نے درخت کے تنے سے ٹیک لگائی۔ تیری محبت میں طاقت ہے، تو پتھر کو موم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تیرے اندر عشق کا لاوا ہے، جسے راستہ نہ ملا تو پھٹ جائے گا۔ اس لاوے کو ٹھنڈا رکھ، ایک خط لکھ دے، کل اس تک پہنچ جائے گا، ہماری واپسی سے پہلے جواب میں مل جائے گا۔ رضا نفی میں سر ہلا رہا تھا، کسی کے ہاتھ لگ گیا تو اسے خدشہ تھا۔ میں ہوں نا، تو فکر شور بس لکھ۔ پکا۔ ساجد پر یقین تھا اور رضا کو اس کے یقین پر بھروسہ۔ میلان میں آج پھر بارش ہو رہی تھی، وہاں کا موسم ایسا ہی تھا، بارش کا کوئی پتہ نہیں کب شروع ہو جائے۔ تیمور آج پھر اس کا مہمان بنا ہوا تھا۔ ماہا نے اس کے لیے مٹن کڑاہی بنائی تھی، اسے سلاد بنانے کا سامان دیا، خود آٹا فریج سے نکال کر شیلف پہ رکھا۔ آپ کے ہاں مہمان سے کام کروایا جاتا ہے؟ تیمور نے خلگی دکھائی۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ جو آئے دن مہمان بن کے آ جائیں، ان کو گھر کا فرد سمجھتے ہوئے کام دیے جاتے ہیں، ماہا نے دانت نکال کر کہا۔ تیمور نے نفی میں سر ہلا کے چھری پکڑی۔ تم جاب کیوں نہیں کرتی؟ بس شاید کر بھی لوں۔ وہ اب آٹے کے پیڑے بنا رہی تھی۔ تیمور نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، جینز اور شرٹ میں ملبوس، شرٹ کے بازو کو اوپر فولڈ کر کے گنگریالے بالوں کا چورا بنا کے وہ انہماک سے کام کر رہی تھی۔ وہ شاید کہیں جانے کو تیار تھی کہ وہ آ گیا۔ کانوں میں سیاہ پلٹس کے ٹاپس لگے، گلے میں نیکلس، بالکل نازک سا، وہ بلا شبہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، جس کی آنکھیں اداس سی تھی، مگر اسے وہ خود کبھی اداس نہ لگی، ہنستی کھیلتی رہتی۔ کیوں کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ ماہا کے کہنے پہ اپنی نظریں چرائی۔ تم جیسی نہیں دیکھی، جو باہر سے ویسٹرن اندر سے ایسٹرن ہو۔ تمہیں دیکھ کے کون اندازہ لگائے گا کہ تمہیں روٹی بنانی آتی ہے؟ تم کوئی ماڈل لگتی ہو جسے کبھی کچن میں جھانکا بھی نہ ہو۔ ماہا نے توا رکھا اور ایک ہاتھ کمر پہ لگا کے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کام نہ مشکل میں ہی ہے، ہم کھاتے ہیں تو پکانا بھی نہ چاہیے۔ تمہارا میاں لکی ہوگا، تیمور کھیرا کاٹتے ہوئے بولا۔ تم اسے یہ نہیں کہو گے اپنا کھانا خود گرم کرو؟ مایا کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے تھے، پیرا ہاتھ میں لیے وہ سامنے کیبن کو گھور رہی تھی۔ میں سوچتا ہوں اگر عورت گھر کا کام کرتی ہے تو کوئی بری بات نہیں، مرد بھی تو باہر جک مارتا ہے، اپنی عورت اپنی فیملی کے لیے، مگر آج کی عورت کو جانے کیا ہو گیا ہے؟ وہ اسے بنا دیکھے بولے جا رہا تھا۔ ماہا کا ذہن منتشر ہوا تھا، سامنے کیبن پہ دو سائے لہرائے تھے۔ میں تمہاری نوکر ہوں؟ کیا تمہارا گھر دیکھوں، بچے بالوں؟ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ عورت چیخی تھی۔ تو میں کما کے نہیں لاتا، ذلیل ہوتا ہوں دن رات، باہر گھر آؤں تمہاری بیوی، ایک پل سکون نہیں مجھے یہاں۔ مرد سے بھی دگنی آواز میں چیخا تھا۔ تو وہاں جاؤ نا جہاں دل لگتا ہے تمہارا۔ عورت کی آواز پھر سے بلند ہوئی تھی۔ لہسن ادرک کی بو میرے جسم میں بس گئی ہے۔ عورتیں باہر جاتی ہیں، کٹی پارٹیز کرتی ہیں، کلبس جاتی ہیں، اور میں تمہارے اس جہنم میں قید۔ ماہا، تیمور نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ سائے غائب ہو چکے تھے۔ توا چل رہا ہے، مہربانی فرما کر ہوش میں آ جائیں۔ ماہا ایک دم ہنسی۔ اب وہ بڑی مہارت سے روٹی بیل رہی تھی۔ تیمور اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ ماہا نے روٹی توے پر ڈالتے پوچھا۔ مرد اور عورت کا یعنی میاں بیوی کا رشتہ کمپرومائز اور بیلنس ذمہ داریوں پہ چلتا ہے نا۔ عورت گھر دیکھتی ہے، مرد باہر کے معاملات۔ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کی محنت کو سراہنا ضروری ہے۔ تیمور کی نظریں ہنوز اس کے ہاتھوں پہ تھی، وہ باقا توے پر ڈال چکی تھی۔ لیکن کبھی کبھی اس سب سے ضروری چیز محبت ہے۔ میرا خیال ہے میاں بیوی کے بیچ محبت ہو تو دونوں ہر چیز کے لیے قربانی دے سکتے ہیں۔ محبت ہو تو کھانا خود گرم کرو جیسے نعرے نہیں نکل سکتے۔ اب وہ روٹی پلٹ رہی تھی، ساتھ ساتھ دوسرا پیڑا بیل رہی تھی۔ محبت دنیا کا دوسرا بڑا سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے جو سب کچھ کروا سکتا ہے۔ تیمور نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور پہلا اس نے بے اختیار پوچھا، نفرت؟ تیمور جو آنکھوں میں حیرت بھر اسے دیکھ رہا تھا، پل بھر میں اس کا منہ کھل گیا۔ انسان کو چاہیے وہ دعا کیا کرے، اسے بھلے کسی سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، وہ اس عشق میں فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، مگر وہ دعا کرے اسے کسی سے نفرت نہ ہو۔ نفرت صرف تباہی ہے بس۔ تیمور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کبھی کبھی انسان سے ایسی تباہیاں بھی ہو جاتی ہیں جو نہ محبت نہ نفرت سے مشروط ہوتی ہیں، وہ ان دونوں جذبوں کی غیر موجودگی کی پیداوار ہوتی ہے۔
وہ اسے کہہ نہیں پایا تھا، وہ کبھی کسی کو نہیں کہہ پایا تھا۔ پھر اسے وہ خواب آنا تھا، وہ چند سیکنڈ کا خواب اس کی پوری رات برباد کر دیتا تھا۔ وہ رات ہمیشہ وہ کسی نشے کے سہارے گزارتا تھا۔ وہ اس خواب کا سر زائل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مدہوش رکھتا تھا، لیکن کیا سچ مچ وہ خواب تھا یا اس کا وہم، یا پھر اس کا پچھتاوا جو اکثر سر اٹھاتا؟ کھانا تیار ہے مسٹر، مہمان تشریف لائیں۔ وہ کھانا ٹیبل پہ لگا چکی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا کب وہ جا کے کرسی پہ بیٹھا۔ ماہا نے اس کی طرف سالن کیا، اس کی بھوک غائب ہو چکی تھی، دیسی کھانے کی چاہ ختم ہو چکی تھی، مگر اسے کھانا تھا۔ وہ ماہا کی محبت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پلیٹ میں سالن ڈال کر ہاتھ روٹی کی طرف بڑھایا۔ عشق کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ محبت کی ایک جھلک عاشق کے لیے صبر کے میٹھے پھل جیسی ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس ایک جھلک کی تازگی لیے مسرور رہتا ہے، اس کا دل ایسی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو، انسان سیراب ہو گیا ہو۔ ویسا ہی کچھ رضا محسوس کر رہا تھا۔ چھٹی گزار کر اس نے جب واپسی کی راہ لی تو اس کے دل میں کوئی جلن، کوئی تپش، کوئی انتظار نہ تھا، جیسے اس نے سب پا لیا ہو۔ جانے کیوں کوئی انتظار نہ تھا؟ جانے کیوں اسے اب یقین ہو چلا تھا، روشنی اس کی ہے، وہ اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، بھلا ہوگی بھی کیسے؟ وہ جنون کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا، اس کا جنون اسے اپنا کے ہی رہے گا، اسے پتا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔